بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے اپنے سوتیلے باپ سے شروع سے ہی ڈر لگتا تھا، لیکن آج جب اماں چلی گئی تھیں ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر، اس کا شیطانی روپ سامنے آ گیا تھا اور وہ کمرے کے دروازے کو زور زور سے بجا رہا تھا۔ جنت کو ایسے لگ رہا تھا ابھی دروازہ کھلے گا اور وہ ایک شیطان کی طرح اس پر حاوی ہو جائے گا۔ کاش اماں کی طرح وہ بھی اس دنیا سے چلی جاتی، کم از کم اس کی زندگی پرسکون تو ہوتی۔ لیکن اسے مرنے سے پہلے اماں کے الفاظ یاد آئے تھے، تجھے کوئی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا جنت، یہ بات ہمیشہ میری یاد رکھنا۔ جنت اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر اماں کے مرنے کے بعد میری حفاظت کون کرے گا؟ اس کا سوتیلا باپ جو کسی درندے سے کم نہیں تھا، وہ اماں کے مرنے کے بعد دن رات اسی سوچ میں مبتلا رہتی کہ کسی طرح وہ اس گھر سے بھاگ جائے۔ لیکن باہر کی دنیا سے بھی اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اماں اسے گھر سے باہر نکلنے بھی نہیں دیتی تھی، حتیٰ کہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے پڑوس میں کون رہتا ہے۔ آج اس اندھیری اور خوفناک رات میں اس کا باپ جب رات کے 11 بجے گھر آیا، اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ سرخ آنکھیں، عجیب مکارانہ مسکراہٹ، وہ جنت کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کم عمر اور معصوم تھی، لیکن اس کی نظروں کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی جلدی سے بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی جو ہمیشہ سے اس کا ٹھکانہ تھا، اور وہاں پر جا کر چھپ گئی۔ اس نے فوراً ہی اندر سے کنڈی لگا لی تھی، لیکن اس کا باپ نہ جانے کیا افسوس لے کر باہر کھڑا تھا۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹے جا رہا تھا۔ جنت کو کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی، لیکن اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اس کا باپ نشے میں دھت اندر آیا۔ اسے دیکھ کر جنت کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ ایک دم سے ہی اس نے اپنے سوتیلے باپ کو دھکا دیا اور بھاگ کر اوپر چھت پر جا کر چھپ گئی تھی۔ وہاں بہت سا پرانا سامان پڑا تھا، ایک سٹور روم تھا یہ، لیکن آخر کب تک وہ یہاں پر چھپ کر بیٹھ سکے گی؟ وہ جلد ہی اسے ڈھونڈ لے گا۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر مسلسل روئے جا رہی تھی جب اچانک ہی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، لیکن سامنے کھڑا وجود اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ حیران رہ گئی، وہ اس کا سوتیلا باپ نہیں تھا، بلکہ وہ تو کوئی اور تھا۔ جنت کو پورا یقین تھا کہ وہ اس کی مدد کرنے ضرور آئے گا۔ بے اختیار ہی جنت نے اس کے ہاتھ تھامنے چاہے، لیکن اسے ایسے لگا جیسے اس نے کسی انگارے کو چھو لیا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ ماضی کا ایک کڑوا سچ اس کے سامنے منہ کھول کر کھڑا تھا، اور وہ حیرت سے اس وجود کو دیکھے جا رہی تھی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت تھی۔ جنت ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی جس کی عمر صرف 18 سال تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، تقریباً 3 سال کی، جب اس کے سگے باپ کا انتقال ہو گیا۔ ابا کے گھر والے بہت ہی لالچی طبیعت کے تھے۔ جائیداد کے خوف سے دادی نے جنت اور اس کی ماں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ 2 سال تک اماں نانی کے گھر رہتی رہی، لیکن جیسے ہی نانی کا انتقال ہوا، ماموں اور مامی کی لڑائیاں ہونے لگیں۔ مامی اس بات پر زور دیتی کہ وہ اپنی بہن اور بھانجی کو اس گھر سے نکال دے، ورنہ وہ ان سے طلاق لے لیں گی۔ اس خوف سے کہ ان کا گھر خراب نہ ہو جائے، ماموں نے ایک دن اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، کہو تو میں تمہارا کسی آدمی سے نکاح کروا دیتا ہوں۔ اماں اس بات پر راضی نہیں ہوئی تھی، لیکن ماموں نے زبردستی کی اور اماں کا نکاح ایک آدمی سے کروا دیا جس کا نام جمال تھا۔ نہ جمال کے بارے میں چھان بین کی تھی اور نہ ہی زیادہ وقت لیا، بس 3-4 دن میں ہی ماموں نے زبردستی اماں کو رخصت کر دیا تھا۔ اماں روتی پیٹتی رہ گئی، لیکن کسی نے بھی ان کی ایک نہ سنی تھی، اور آخر کار جمال اسے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے گیا۔ یہاں پر آ کر جمال کی حقیقت کھلی تھی۔ وہ ایک نشئی آدمی تھا، شراب کا عادی۔ اس نے اماں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے تھے۔ جنت ایسے میں کسی کونے میں جا کر چھپ جایا کرتی تھی۔ وہ شروع سے ہی ایک ڈرپوک لڑکی تھی۔ پھر اماں نے اسے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن ایک دن چھٹی کے وقت وہ اسکول میں ہی بند ہو گئی تھی۔ پورے اسکول کی چھٹی ہو گئی جبکہ وہ کلاس میں سوتی رہ گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو رات ہو رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح پورے اسکول میں پھرنے لگی، لیکن اسکول کے بڑے سے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا، اور وہ صرف 5 سال کی تھی۔ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ یہ اسکول آبادی سے کافی دور تھا اور آس پاس سے بھی زیادہ لوگ گزرتے نہیں تھے۔ اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ کسی کو اس کا خیال نہیں تھا، اب وہ گھر کیسے جائے گی؟ دوسری طرف جنت کی ماں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بیٹی اسکول میں بند ہو سکتی ہے۔ وہ اس کی سہیلیوں کے پاس گئی جو اسی محلے میں رہتی تھیں، لیکن اس کی سہیلیوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ جنت بھی اسکول میں قید آنسو بہا رہی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ حیران رہ گئی۔
جب اس سے درخت کے نیچے ایک بچہ کھڑا ہوا نظر آیا جو تقریباً اس کا ہی ہم عمر تھا۔ وہ جنت کو دیکھ کر زور زور سے ہاتھ ہلا رہا تھا۔ جنت اسے اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ حیران تھی کیونکہ اس اسکول میں تو صرف لڑکیاں ہی تعلیم حاصل کرتی تھیں، لڑکے نہیں تھے۔ ایسے میں اس بچے کا وجود دیکھ کر وہ حیران تھی۔ تبھی وہ روتی ہوئی جنت کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اسے یہ بچی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اس کی خاطر اس کی ہر مدد کرنے کو تیار تھا۔ جنت روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے گھر جانا ہے، میری اماں انتظار کر رہی ہوں گی، لیکن یہ گیٹ نہیں کھل رہا۔ بچے نے جیسے ہی گیٹ پر ہاتھ رکھا، گیٹ فوراً ہی کھل گیا تھا۔ یہ دیکھ کر جنت حیران رہ گئی تھی اور شکر گزار نظروں سے اس بچے کو دیکھنے لگی۔ وہ جلدی سے گھر آ گئی تھی۔ گو کہ ابھی رات کے 7 ہی بجے تھے، لیکن پھر بھی جیسے ہی جنت کی ماں نے اسے دیکھا، فوراً ہی اسے اپنی آغوش میں بھر لیا، جبکہ اس کا سوتیلا باپ اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی ماں سے کہنے لگا، اچھا تھا یہاں سے چلی جاتی، کہیں گم ہو جاتی، دفع ہو جاتی۔ ویسے بھی یہ میری سوتیلی بیٹی ہے، اس گھر پر اس کا کوئی حق نہیں۔ یہ سن کر اس کی ماں چلاتے ہوئے کہنے لگی، تم ایک شیطان صفت انسان ہو، تم نے میری زندگی تو برباد کر دی ہے، لیکن میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کہنا۔ پھر وہ اپنی ماں سے کہنے لگی، امی میں اسکول میں بند ہو گئی تھی، مجھے اسکول میں نیند آ رہی تھی، سب بچوں کو چھٹی ہو گئی لیکن مجھے کسی نے بیدار نہیں کیا، لیکن ایک لڑکے نے میری مدد کی۔ اس نے جیسے ہی گیٹ پر ہاتھ رکھا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اس کی ماں سوچ رہی تھی کہ محلے کے کسی بچے نے اس کی مدد کر دی ہوگی، لیکن اب وہ اور بھی زیادہ اس کا دھیان رکھنے لگی تھی۔ دوسرے دن وہ اپنی سہیلیوں سے یہ کہنے لگی کہ کل اسکول میں ایک بچہ تھا جس نے میری مدد کی تھی، لیکن کسی بھی سہیلی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ پھر وہ ان درختوں کی طرف آ گئی تھی جہاں کل اسے وہ بچہ ملا تھا۔ اسکول کے ایک طرف یہ بہت زیادہ درخت ہی درخت تھے اور جھاڑیاں تھیں۔ یہاں پر عام طور پر بچے آتے ہی نہیں تھے۔ اکثر ہی اسکول کے بچوں کا خیال تھا کہ اس طرف کوئی سایہ وغیرہ ہے، جیسے کوئی پراسرار مخلوق۔ پہلے بھی کئی بچیوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو چکے تھے، اسی لیے میڈم نے اس طرف بچوں کا آنا جانا بند کروا دیا تھا۔ لیکن جنت جب اس طرف آئی تو اسے ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہوا وہی لڑکا دکھائی دیا۔ جنت اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ اس بچے کی آنکھیں نیلی تھیں اور بہت ہی چمک رہی تھیں۔ وہ بچہ جنت کو اشارے سے اپنی طرف بلا رہا تھا اور وہ بھی بے خودی میں اس کی طرف چلی گئی۔ پھر وہ اس سے باتیں کرنے لگی، لیکن جب جنت نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے تو اس نے سامنے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا جس میں اسکول کا پرانا سامان پڑا ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر جنت حیران رہ گئی۔ وہ چھوٹی اور کم عمر تھی۔ وہ معصوم یہ سمجھ نہ سکی کہ اس کمرے میں بھلا کوئی کیسے رہ سکتا ہے۔ وہ اس چھوٹے سے لڑکے سے انجان تھی، لیکن اکثر ہی وہ اسے اسی جگہ پر دکھائی دیتا۔ پھر اس دن جنت کی سہیلی رمشا اسے کہنے لگی، تم اس طرف کیوں جاتی ہو جنت؟ میں میڈم سے تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ دیکھو تم وہاں مت جایا کرو، وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ تم نے سنا نہیں کہ خدیجہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اب رمشا نے جنت سے دوستی بھی ختم کر دی تھی، کیونکہ جنت کی آنکھیں عجیب و غریب سی رہنے لگی تھیں۔ وہ اکثر ہی اس طرف دیکھتی رہتی تھی، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی آنکھیں وہاں کسی کو تلاش کرتی رہتی ہیں۔ پھر 3-4 سال تک وہ اسی اسکول میں پڑھتی رہی۔ جب تک وہ اسے دکھائی دیتا وہ اس سے اپنے دل کی ہر بات کہتی تھی۔ جب کبھی جنت کے پاس پینسل وغیرہ نہیں ہوتی یا اسے بھوک لگ رہی ہوتی تو اکثر ہی وہ لڑکیوں سے چھپ کر اس طرف چلی جاتی جہاں پر وہ بچہ اس کی مدد کر دیتا تھا، جس چیز کی بھی اسے ضرورت ہوتی۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں خود بخود اس بچے کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس لڑکے نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گی۔ جنت نے اس کی یہ بات اپنے دل پر لکھ لی تھی۔ پھر 3-4 سال گزرے تو اس نے اسکول چھوڑ دیا، لیکن نہ جانے کیوں اب اماں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھیں۔ پہلے اماں ایک گھر میں کام کرنے لگی تھیں، کیونکہ اب بہت خرچے کے لیے ابا 1 روپیہ بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ تو اکثر ہی نشے کا عادی تھا اور وہ تو اماں کے پیسے بھی چوری کر کے لے جاتا تھا۔ ایسے میں جب اماں بہت زیادہ بیمار رہنے لگیں اور انہیں شدید کھانسی ہو گئی، جنت اب 12 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر پریشان رہتی تھی۔ پھر ایک دن وہ اپنی ماں سے کہنے لگی، ماں تم دوائی کیوں نہیں لے کر آ جاتی؟ تمہیں آرام آ جائے گا۔ تو اس کی ماں روتے ہوئے کہنے لگی، پیسے ہوں گے تو دوائی لے کر آؤں گی نا، لگتا ہے بہت جلد میں اپنی اس بیماری کے ہاتھوں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ مجھے تمہارا خیال ہے جنت، میرے بعد تمہارا کون خیال رکھے گا؟ بس یہی احساس مجھے سکون سے مرنے نہیں دیتا۔ یہ سن کر جنت نے رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے سوتیلے باپ سے بہت ڈرتی تھی اور وہ اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔
جب بھی وہ گھر آتا وہ گھر کے کسی نہ کسی کونے میں چھپ جاتی تھی، لیکن اب اماں بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک دن وہ ڈرتے ڈرتے ابا سے کہنے لگی، ابا، اماں کو تھوڑے سے پیسے دے دو، ہم جا کر اماں کے لیے دوائی لے آئیں گے۔ ابا نے شیطانی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اچھا، پیسے تو میں دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تو میری بات مانے گی۔ وہ جیسے ہی جنت کے قریب آیا، جنت نے اسے اپنی پوری قوت سے دھکا دیا تھا۔ وہ زمین پر جا گرا اور زور زور سے چلانے لگا، لیکن جنت کو اس کی شیطانی نگاہوں سے بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ پہلے ہی اس سے کم نفرت نہیں کرتی تھی، لیکن اب تو اس کی نفرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کی ماں یوں ہی درد سے تڑپتی رہی اور وہ اسے تڑپتا ہوا دیکھتی رہتی تھی۔ محلے پڑوس کی عورتیں ترس کھا کر ان کی کچھ مدد کر دیتی تھی۔ وہ جنت کو اپنی بیٹیوں کے کپڑے دے دیتی تھی جو پرانے ہوتے تھے، اور کھانے کے لیے بھی کوئی بچا کھچا سالن یا پھر روٹی دے دیا کرتی تھی۔ اسی طرح ہی دونوں ماں بیٹی اپنی زندگی گزار رہی تھی، اور یہ زندگی بہت ہی کٹھن اور مشکل تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ اب جنت 17 سال کی ہو چکی تھی اور شکل و صورت سے وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ کم عمری کی معصومیت اور جوانی اس پر ٹوٹ کر آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ غریب ہونے کے باوجود وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ پھر ایک دن وہ چھت پر اماں کے اور اپنے کپڑے سکھانے گئی تھی، جب اسے دوسری چھت پر بیٹھا ہوا ایک نوجوان دکھائی دیا۔ اس نوجوان کی آنکھیں اسے دیکھی دیکھی سی لگ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اس نوجوان کو پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہے۔ وہ نوجوان مسلسل جنت کو دیکھے جا رہا تھا، جبکہ وہ حیران تھی کہ وہ ہے کون اور اسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ جنت خوفزدہ سی ہو کر نیچے آ گئی تھی، لیکن اس نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا، ماں سے بھی نہیں۔ اگلے 2-3 دن تک وہ نوجوان مسلسل اسے چھت پر نظر آتا رہا اور وہ یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ ہے کون۔ پھر ایک دن جب وہ آدھی رات کو پریشان سی چھت پر کھڑی تھی، اداس نظروں سے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اماں کی وجہ سے اب اکثر ہی پریشان رہتی تھی، کیونکہ اماں کی بیماری تو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ رات بھر کھانستی رہتی تھی۔ ابھی بھی دوا لے کر وہ سوئی تھی، لیکن وہ پوری رات جاگتی رہتی تھی۔ پھر اچانک ہی جنت کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے اشارے سے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ سامنے والی چھت پر موجود وہ نوجوان جو اکثر ہی اسے اس گھر میں دکھائی دیتا تھا، وہ سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جنت اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اسے دیکھ کر کیوں مسکرا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گھبرا کر نیچے چلی جاتی، اچانک ہی اس نوجوان نے اسے آواز دے کر روکا اور کہنے لگا، جنت، میری بات سنو۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر جنت حیران رہ گئی تھی۔ وہ حیرت زدہ تھی کہ اس نے اسے اس کے نام سے کیسے پکارا ہے۔ اس سے پہلے تو آج تک اس نے کبھی اس نوجوان سے بات نہیں کی تھی۔ اسے یوں حیران پریشان دیکھ کر وہ نوجوان مسکرا دیا تھا۔ تبھی وہ 2 قدم چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ وہ اپنی چمکیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جنت نے نظریں جھکا لی تھیں، لیکن اس کے چہرے پر ایک سوال تھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم یہ سوچ کر پریشان ہونا کہ میں تمہارا نام کیسے جانتا ہوں، لیکن میں تو صرف تمہارا نام نہیں، تمہیں بھی بچپن سے جانتا ہوں۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، لیکن تم ہو کون؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، بھول گئی اپنے دوست کو جو اسکول میں تمہیں ملا تھا جب تم بہت چھوٹی تھی، اور میں نے تمہاری کتنی دفعہ مدد بھی کی تھی۔ کیا تم اپنے دوست کو بھول گئی ہو؟ وہ ناراضگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جنت حیران رہ گئی۔ اچانک سے اس کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے تعجب ہوا تھا، لیکن پھر وہ اسے اس کی آنکھوں سے تو پہچان گئی تھی، کیونکہ جب بچپن میں وہ لڑکا اسے ملا تھا تو اس کی آنکھیں تب بھی ایسی ہی تھیں، چمکیلی اور نیلی۔ جنت اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن وہ حیران ہو کر کہنے لگی کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ میں تو اب بڑی ہو گئی ہوں۔ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، تمہاری خوبصورتی سے، تم بہت خوبصورت ہو گئی ہو، خاص طور پر تمہاری یہ کالی آنکھیں جنہوں نے مجھے گھائل کر دیا تھا۔ یہ سن کر جنت شرما گئی تھی۔ اسے یہ سوچ کر حیرت ہو رہی تھی کہ آخر یہ نوجوان صرف اس کی مدد کے لیے اس کی خاطر یہاں آیا ہے یا پھر اتفاق سے اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ پھر جنت اس سے کہنے لگی کہ میں تو اب بہت پریشان ہوں۔ جنت نے اسے اپنے گھر کے حالات میں بتایا اور وہ بہت توجہ سے اس کی بات کو سن رہا تھا۔ پھر وہ مسکرا کر کہنے لگا، تم اب پریشان مت ہو، میں آ گیا ہوں نا۔ یہ سن کر وہ دل سے مسکرا دی تھی۔ پھر وہ اسے کہنے لگی کہ مجھے اپنی ماں کا علاج کروانا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں کل پیسے لا دوں گا، تمہیں جتنے بھی پیسے چاہیے ہوں، بلکہ تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے بتانا، میں تمہاری ہر ضرورت کو پوری کروں گا۔ جنت یہ سن کر خوش ہو گئی تھی۔
پھر وہ اس کا شکریہ ادا کر کے نیچے چلی آئی، لیکن اس کے ہونٹوں پر اب بہت خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ لیکن اس بات کی نوبت ہی نہیں آئی کہ وہ ماں کا علاج کروا سکے۔ وہ رات اس کی ماں کی آخری رات تھی۔ جب وہ اگلی صبح اٹھی تو اماں یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جنت پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ جو اس کی ماں سے نکاح کر کے اسے اس گھر میں لایا تھا، وہ تو نہ جانے کہاں غائب تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بیوی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ جنت اکیلی ہی اپنی ماں کی میت پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ لوگوں کے ہجوم میں اسے ایک بھی اپنا نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے اداس نظروں سے سامنے کھڑے اس وجود کو دیکھا جو سفید لباس میں ملبوس تھا، لیکن اس کی چمکیلی آنکھیں آج اداس تھیں۔ جنت کے رونے پر وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ وہ دور سفید لباس پہنے لوگوں سے الگ کھڑا تھا، لیکن جنت اسے دیکھ رہی تھی۔ جنت کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنی اماں کے بعد اب اس کا وہی سہارا ہے، کیونکہ اسے اپنے سوتیلے باپ سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ جنازہ اٹھنے سے صرف 5 منٹ پہلے ہی اس کا سوتیلا باپ گھر آیا تھا اور اپنے گھر کی حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی ہے، لیکن وہ بیچاری تڑپ تڑپ کر بیماری کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی، جیسے اس درندے نما انسان کو کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ پھر 3 دن بعد لوگوں کا آنا جانا ختم ہو گیا۔ اب جنت کا کوئی سہارا نہیں تھا اور اسے اس منحوس شخص سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ یہی چاہ رہی تھی کہ کسی طرح وہ یہ گھر چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ چلی جائے، لیکن وہ انجانا اجنبی جو اس کے بچپن کا دوست تھا، وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ آج کی رات بڑی ہی اندھیری رات تھی، موسم بھی خراب تھا اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جنت بھی آج کافی پریشان تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے تیز بارش ہونے والی ہے۔ جنت اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ جنت کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس پوری دنیا میں بالکل تنہا ہے، کوئی بھی اس کا اپنا نہیں جو اس کا احساس کر سکے کہ وہ اس اکیلے گھر میں بالکل تنہا ہے اور بھوکی بھی ہے۔ پھر اچانک ہی آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی تھی اور اپنے سوتیلے باپ کو دیکھ کر تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اب وہ رات کو گھر آئے، کیونکہ وہ اب اکثر ہی گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ لیکن آج اسے نشے میں دیکھ کر جنت کو اس سے بہت گھن آ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر کمرے کے اندر چھپ گئی، لیکن اس کا باپ مسلسل دروازے بجا رہا تھا۔ آج اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ جنت سمجھ گئی تھی کہ اس پر شیطان حاوی ہو چکا ہے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور پھر اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی جب اچانک ہی اس کے سوتیلے باپ نے اس کا دروازہ کھول دیا تھا، وہ بھی زبردستی۔ جنت نے اسے زوردار دھکا دیا۔ وہ ویسے بھی اپنے حواسوں میں نہیں تھا اور اسی حالت میں وہ زمین پر جا گرا تھا۔ جنت بھاگ کر چھت پر جا چھپی اور خدا سے مدد طلب کرنے لگی۔ تبھی اس کے سامنے کوئی آیا۔ اس وجود کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ اچانک ہی وہ جا کر اس سے لپٹ گئی اور اسے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے بچا لو، وہ شخص میری عزت خراب کرنا چاہتا ہے، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں یہاں کوئی چھو بھی نہیں سکے گا، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اچانک ہی ساری آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا، کیا تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ یہ سن کر جنت حیران رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ تو وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، اپنے گھر۔ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا کیونکہ تم صرف میری ہو۔ میں تو تمہیں کب سے تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ اب اتنی محنت کے بعد تم میرے سامنے آئی ہو، میں تمہیں اب کھونا نہیں چاہتا۔ اس کی بات سن کر جنت مسکرا دی تھی۔ وہ اس سے کہنے لگی کہ ہاں، میں بھی کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں ہوں، کوئی ہو جو مجھے تحفظ دے، کیونکہ میں اس درندے نما انسان کے ساتھ اب مزید نہیں رہ سکتی۔ میں تو پہلے ہی اس گھر کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ جنت کی یہ بات سن کر وہ نوجوان بھی خوش ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ پھر وہ چپکے سے نیچے آئی تھی۔ نوجوان کہنے لگا کہ میں تمہارا گلی کے نکڑ پر انتظار کر رہا ہوں۔ جنت نے دیکھا کہ اس کا باپ بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑا تھا اور وہ چپکے سے چادر اوڑھ کر گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا وہ دوست جو بچپن سے ہی اس کی مدد کرتا آیا تھا، اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی تھی کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر ایک اجنبی انسان کے ساتھ جا رہی ہے، لیکن اس نوجوان کی چمکیلی آنکھوں کی وجہ سے جنت نے اس پر بھروسہ کر لیا تھا۔ پھر جیسے ہی جنت اس کے سامنے آئی تو وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس نے اسے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ جنت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ کافی دور چلنے کے بعد اب وہ تھوڑی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ نہ جانے اس کا گھر کہاں تھا۔ یہ تو وہ ایک ویران سے راستے پر آ گئے تھے۔ پھر جنت اس سے کہنے لگی، آخر تمہارا گھر کہاں ہے؟
وہ پلٹا اور پھر عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، بس یہاں سے تھوڑی دور میرا گھر ہے۔ جنت اب اس کے ساتھ بہت آگے آ گئی تھی۔ یہاں پر آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ اس پرانے قبرستان کے سامنے سے گزرنے لگی، خوف کی ایک سرسراہٹ اس کے وجود میں دوڑنے لگی تھی، اب کہ وہ اپنے خوف پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ لرز کر کہنے لگی، یہ تو تم مجھے قبرستان میں لے آئے ہو، آخر تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ نوجوان پلٹا اور کہنے لگا، بس یہی ہے میرا گھر، وہ دیکھو سامنے برگد کا درخت نظر آ رہا ہے، وہی میرا ٹھکانہ ہے۔ یہ سن کر جنت حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، لیکن تم وہاں کیسے رہ سکتے ہو؟ بلکہ اس قبرستان سے گزرنا تو لوگ پسند بھی نہ کریں، کیونکہ یہ تو بہت ہی خوفناک جگہ ہے، اور رات کے وقت یہاں سے مجھے وحشت محسوس ہو رہی ہے۔ پلیز تم مجھے یہاں سے کہیں دور لے جاؤ، کسی اور جگہ۔ وہ اس کی منتیں کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، نہیں جنت، تمہیں میرے ساتھ یہیں رہنا ہوگا، کیونکہ میں یہیں رہتا ہوں، لیکن اگر میں نے تمہیں اپنی حقیقت نہ بتائی تو تم مجھے معاف نہیں کرو گی، اور اگر میں نے تمہیں حقیقت بتا دی تو تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ اب وہ مایوسی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جنت اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، کیسی حقیقت؟ وہ سر جھکا کر کہنے لگا، دراصل اس قبرستان میں ہی میرا ٹھکانہ ہے، کیونکہ میں انسانوں کی دنیا سے بہت دور یہاں پر رہتا ہوں۔ میں انسانوں میں نہیں رہ سکتا، میں تو صرف تمہیں پانے کے لیے اس دنیا میں گیا تھا، کیونکہ مجھے بچپن سے ہی تم سے محبت ہو گئی تھی، اور اب وہ محبت عشق میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اب میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر جنت حیران رہ گئی۔ اسے اس کی باتوں کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، ہاں لیکن تم نے کبھی مجھے اپنے بارے میں بتایا نہیں۔ جنت کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ اس گھنے جنگل کے بیچ کھڑی تھی، جہاں درختوں کی شاخیں آپس میں الجھ کر ایک سایہ دار چھت کا سا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہی جنگل جہاں وہ اکثر اپنے خوابوں میں کسی سے ملا کرتی تھی، ایک اجنبی پراسرار چہرہ جو ہمیشہ اسے صرف یہیں دکھائی دیتا تھا۔ یہ جگہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھی، لیکن آج کا منظر، آج کی خاموشی اور آج کی ہوا میں موجود بے نام سا خوف اسے عجیب بے چینی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے، دل میں ہلچل، اور دماغ میں گونجتی ہوئی وہ آوازیں جو بارہا اسے یہاں کھینچ لاتی تھیں۔ میں بھی تم سے ہمیشہ وہیں ملا کرتا تھا، وہ انہی درختوں کے سائے میں جہاں ہر چیز پراسرار تھی، لیکن تم ہمیشہ وہیں دکھائی دیتے تھے۔ جنت کی آواز کپ کپاتی ہوئی نکلی، مگر آج تمہیں یہاں دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ آخر تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ تم ہو کون؟ اچانک وہ نوجوان جو ہمیشہ خاموشی سے مسکراتا رہتا تھا، اس بار 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کی چال، اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کی موجودگی میں کچھ ایسا تھا جو جنت کے دل میں ہول بھرنے لگا۔ اس کی آنکھیں اب پہلے جیسی نہیں تھیں، اس کا چہرہ جیسے رفتہ رفتہ بدلنے لگا ہو، اس کی آواز بھی جیسے زمین کی تہہ سے آ رہی ہو۔ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں صرف تمہیں دکھائی دیتا تھا اور تم مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، مگر اس کی آواز میں اس وقت ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے کئی صدیوں کا بوجھ ہو اس کے لفظوں میں۔ بچپن میں وہیں رہتا تھا، اسی جنگل میں، ان درختوں کے بیچ۔ میں تمہیں کھیلتے دیکھتا تھا، تمہاری ہنسی سنتا تھا، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہو گیا مجھے اپنا ٹھکانہ بدلنا پڑا، کیونکہ وہ رکا، گہرا سانس لیا اور پھر بولا، کیونکہ میں انسان نہیں ہوں جنت، میں ایک جن زاد ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی جنت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی، اس کا جسم سن ہونے لگا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی، بے یقینی کے عالم میں، جیسے اس کی روح جسم سے الگ ہو رہی ہو۔ وہ سامنے کھڑا وجود اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں لمبی اور پنجے جیسی ہو گئی تھیں، اس کی آنکھیں سرخ چمکنے لگیں، جسم پر کالے بال اگائے تھے، اور اس کی آواز میں اب ایک عجیب سی دہشت گھل چکی تھی۔ میری دنیا انسانوں کی دنیا سے بہت دور ہے جنت، وہاں سب کچھ مختلف ہے، اور تمہیں اب میری دنیا کا حصہ بننا ہوگا۔ جنت کی ٹانگیں لڑکھڑا گئیں، اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ کانپتی ہوئی پیچھے ہٹی، لیکن وہ وجود اس کے قریب بڑھنے لگا۔ آؤ آؤ اور اس درخت کے اندر سما جاؤ، وہ جنزاد اب درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں تمہیں جادو سے غائب کر دوں گا، تم کسی کو بھی دکھائی نہیں دو گی، ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ جنت کی سانس رکنے لگی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے ہوا میں سانپوں جیسی سرسراہٹیں گھل گئی ہوں۔ وہ پیچھے پلٹی اور اندھا دھند بھاگنے لگی تھی۔ وہ آواز اس کے پیچھے گونج رہی تھی، جنت مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، میں تم سے بچپن سے ہی عشق کرتا ہوں، تم میری ہو۔ مگر جنت کی حالت غیر ہو چکی تھی، اس کے قدم زمین پر ٹھیک سے نہیں پڑ رہے تھے۔
وہ خود کو بکھرتا ہوا محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی انجان سچائی اس کے وجود کے گرد لپٹ گئی ہو۔ اچانک وہ کسی سے زور سے ٹکرا گئی۔ وہ تیز دھڑکنوں اور آنکھوں میں خوف لیے لڑکھڑا کر زمین پر گرنے ہی والی تھی جب کسی نے اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، پینٹ شرٹ میں ملبوس، سادہ لیکن پریشان آنکھوں والا۔ وہ حیرت سے جنت کو دیکھنے لگا۔ تم جنت ہو؟ یہ آواز جنت کے لیے اجنبی تھی، مگر اس میں انسانی پن تھا، کچھ ایسا جو اسے اس لمحے کے خوف سے تھوڑی دیر کے لیے نکال لایا۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی، سانسیں بے قابو تھیں، آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر خاموشی تھی۔ اس نے بمشکل سر ہلایا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہارا چہرہ، تم بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ اجنبی کی آواز میں فکر تھی۔ جنت نے ارد گرد دیکھا۔ وہ جنزاد کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اس کی موجودگی اب بھی فضا میں تھی۔ اس کی آواز، اس کا لمس، اس کی آنکھیں، سب کچھ جنت کے حواس پہ نقش ہو چکا تھا۔ وہ انسان نہیں تھا، جنت کی آواز بمشکل نکلی۔ وہ بچپن سے مجھے دکھائی دیتا تھا اور میں سمجھتی رہی کہ وہ خواب ہے، کوئی تصور، لیکن آج اس نے خود بتایا کہ وہ جنزاد ہے۔ اجنبی نوجوان نے چونک کر جنت کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب حیرت کے ساتھ ساتھ فکر بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ جنت کو سہارا دے کر پاس کے پتھر پر بٹھاتے ہوئے بولا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ نہیں، مجھے یہاں سے جانا ہے، جنت تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ وہ مجھے درخت کے اندر لے جانا چاہتا ہے، وہ مجھے غائب کرنا چاہتا ہے۔ اجنبی نے ایک لمحے کو ارد گرد دیکھا، جیسے کچھ محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر اس نے آہستگی سے کہا، تم میرے ساتھ چلو، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ جنت کے پاؤں کانپ رہے تھے، وہ چاہ کر بھی کھڑی نہ ہو سکی۔ اجنبی نے اسے سہارا دیا اور وہ دونوں خاموشی سے وہاں سے نکلنے لگے، مگر پیچھے درختوں کی شاخیں جیسے سرگوشی کر رہی تھیں۔ ہوا میں اسی جنزاد کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ جنت، تم میری ہو، تمہیں میری دنیا کا حصہ بننا ہی ہوگا۔ تم جنت ہو نا؟ آواز نرم تھی، حیران اور دھیمی۔ جنت نے اپنی لرزتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نوجوان پینٹ شرٹ میں ملبوس، سنجیدہ آنکھوں والا ایک اجنبی تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش، تسلی اور کوئی انجانی اپنائیت تھی۔ جنت سہم گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ مارے اور اس سے بھی دور بھاگ جائے، مگر لڑکے نے فوراً نرمی سے کہا، میں دشمن نہیں ہوں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، ابا نے مجھے بھیجا ہے۔ کون ابا؟ جنت کی آواز کانپ رہی تھی۔ ابا، تمہارے ماموں، میرے والد، تم سکینہ پھپھو کی بیٹی ہو نا؟ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ سکینہ پھپھو کی ایک جوانی کی تصویر ابا کے پاس ہے، تم بالکل ان جیسی لگتی ہو۔ جنت جیسے بے یقینی میں ڈوب گئی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ نوجوان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، مجھے یقین نہیں تھا کہ تم مجھے یہاں ملو گی۔ میں تو بس قبرستان آیا تھا، پھپھو کی قبر پر فاتحہ پڑھنے، لیکن تم تو جیتی جاگتی حالت میں میرے سامنے کھڑی ہو۔ جنت کے اندر جیسے ایک طوفان برپا ہو گیا تھا، یادوں کی کھڑکیاں کھلنے لگی تھیں۔ سکینہ، اس کی ماں، جو اپنی بیماری، اپنے درد اور زمانے کے تانوں سے لڑتی لڑتی خاموش ہو گئی تھی۔ ماں نے کبھی اپنے خاندان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جنت ہمیشہ یہی سمجھتی رہی کہ وہ دونوں اس دنیا میں اکیلی ہیں، بے سہارا، مگر اب ایک رشتہ اچانک اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں جنت، ہمارے ساتھ چلو۔ ابا بہت شرمندہ ہیں، تمہیں کھونا نہیں چاہتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ پھپھو اب اس دنیا میں نہیں رہیں، وہ ٹوٹ گئے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ضرور تلاش کروں گا۔ جنت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ تھکی ہوئی تھی، خوف زدہ، الجھی ہوئی، مگر اس نوجوان کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک تھی۔ ایک انسان جس کی آنکھوں میں خوف نہیں، اپنائیت تھی۔ ایک خاندان جس کی گود میں شاید وہ اپنے وجود کی ٹوٹ پھوٹ کو سمیٹ سکتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ہر قدم پر وہ مڑ کر درختوں کی سمت دیکھتی جہاں وہ جنزاد اس کے انتظار میں تھا۔ اس کی سرگوشیاں اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ مت جاؤ جنت، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تم سے بچپن سے عشق کرتا ہوں۔ جنت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے وجود پر لرزتی کپکپاہٹ کو قابو میں رکھا اور کہا، مجھے معاف کرنا، میں انسان ہوں، جنوں کی دنیا میری نہیں۔ تم جو بھی ہو، تمہیں میری محبت کی طلب ہے، مگر محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ اس نوجوان نے اسے گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے تسلی دی، تم اب محفوظ ہو، تم انسانوں کی دنیا میں ہو، اپنے رشتوں کے درمیان۔ مگر جنت جانتی تھی کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ پیچھے کہیں ایک اور دنیا سانس لے رہی تھی، اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔
اور وہ دنیا اسے آسانی سے جانے نہیں دے گی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ یہ گھر میرے لیے بالکل نیا تھا۔ نہ صرف اس کی دیواریں اور چھتیں اجنبی تھیں، بلکہ یہاں کے ماحول، لوگوں اور فضا میں ایک الگ ہی سنجیدگی اور اداسی بسی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا تو سب سے پہلے میری نظر مامی جان پر پڑی، جنہیں میں نے برسوں بعد دیکھا تھا۔ وقت نے ان کے چہرے پر عمر کی جھریاں نقش کر دی تھیں اور ان کی کمر اب پہلے جیسی سیدھی نہ رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ماں جیسی شفقت اور اپنائیت جھلک رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا، جیسے برسوں سے میری منتظر ہوں، جیسے کسی کھوئی ہوئی بیٹی کو دوبارہ پا لیا ہو۔ ان کے نرم ہاتھ جب میری پشت پر پڑے تو ایسا لگا جیسے میں بچپن کی گود میں واپس لوٹ گئی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو ماضی کی تلخیوں پر پردہ ڈالنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ اسی لمحے ماموں جان سامنے آئے۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی، وہ رک گئے۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، چہرے پر ندامت کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ایک لمحے کو تذبذب کا شکار ہوئے، پھر آہستہ سے میرے قریب آئے۔ ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، اور جب انہوں نے مجھے دیکھ کر ہاتھ پھیلائے تو میں بے اختیار ان کے سینے سے جا لگی، جیسے برسوں کا بوجھ دونوں طرف سے اٹھ گیا ہو۔ ماموں جان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگیں۔ وہ بے اختیار رو رہے تھے، ان کا وجود کپ کپا رہا تھا، اور وہ بار بار یہی کہے جا رہے تھے، مجھے معاف کر دو بچے، میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا، میں نے تمہیں رسوا کیا، تمہارے ساتھ ناانصافی کی۔ اس لمحے ان کے آنسو ان کے دل کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ واقعی شرمندہ ہیں۔ ان کے لہجے میں ایک باپ جیسی نرمی اور ایک گنہگار جیسی ندامت تھی۔ میں خاموشی سے ان کے سینے سے لگی رہی، اور میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ برسوں کا درد جیسے لفظوں سے باہر نکل آیا ہو، جیسے وقت کا پہیہ تھم گیا ہو اور صرف جذبات کی گونج باقی رہ گئی ہو۔ ماموں جان کی آغوش میں چھپی میں صرف ایک بھانجی نہیں رہی تھی، جیسے میں ان کے ماضی کی سب سے بڑی ندامت بن چکی تھی، ایک ایسی یاد جو انہیں چین سے سونے بھی نہیں دیتی تھی۔ وہ بار بار میرے سر پر ہاتھ پھیرتے اور ان کی آواز ٹوٹتی جاتی۔ میں نے ماں کی قسم کھائی تھی، اس کے جنازے کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ اپنی بہن کو بیٹی بنا کر رکھوں گا، لیکن میں خود اپنے وعدے کا قاتل بن گیا۔ میرے دل کی دیواریں ان الفاظ سے لرزنے لگیں۔ میں نے ماموں کے سینے سے سر ہٹایا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ وہ آنکھیں جو کبھی حکم چلاتی تھی، آج پشیمانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ماموں جان، میں نے آہستگی سے کہا، اگر آپ اتنے برس پہلے یہ آنسو بہا لیتے تو شاید ہماری زندگی کچھ اور ہوتی۔ یہ کہتے ہی میں نے خود کو سنبھالا اور پیچھے ہٹ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ وہی پرانا صحن، وہی در و دیوار، لیکن سب کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ شاید وقت کے ساتھ صرف چہرے ہی نہیں، گھروں کی روحیں بھی بدل جاتی ہیں۔ مامی جان نے مجھے بازو سے تھام کر کمرے میں بٹھایا۔ وہ بار بار میرا چہرہ دیکھتی، میری پیشانی چومتی اور ماں کی طرح آنچل سے میرے بالوں کو سنوارنے لگتی۔ تم نے بہت کچھ سہا ہے بیٹا، ان کی آواز میں درد تھا۔ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، یہ سب اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں، لیکن میری بیٹھی ہوئی خاموشی خود ایک داستان سنا رہی تھی۔ اسی لمحے مامی نے میری جھولی میں کچھ ڈال دیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، ایک سادہ سا سونے کا لاکٹ جس پر میری ماں کا نام کندہ تھا۔ یہ تمہاری نانی ماں کی آخری نشانی ہے، اس دن تمہارے ساتھ یہ دینا چاہتی تھی، لیکن قسمت نے مہلت نہ دی۔ میں لاکٹ کو دیکھتی رہی، ایک ٹھنڈی لہر دل سے اٹھی، جیسے ماں کی مہربان آواز دور کہیں سے پکار رہی ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں بیٹا، اب تم تنہا نہیں ہو۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، دیوار پر لٹکی گھڑی کی سوئیاں بھی سست ہو چکی تھیں، اور باہر شام کی روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی۔ ماموں جان نے تھکے قدموں سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ تم آ گئی ہو، اب شاید میرے ضمیر کو کچھ سکون ملے گا۔ مامی جان چپ چاپ میرے لیے پانی لینے گئی۔ میں اسی صوفے پر بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں ماں کو یاد کرنے لگی۔ وہ لمحہ نہ صرف میرے ماضی کی گواہی دے رہا تھا، بلکہ ایک نئی شروعات کا آغاز بھی تھا، ایک ایسا آغاز جس میں ندامت، معافی اور شاید کچھ نامکمل خواب بھی شامل تھے۔ میرے ماموزاد زوار کی نظریں ہمیشہ میرے تعاقب میں رہتی۔ وہ جب بھی گھر میں ہوتا، اس کی موجودگی مجھے محسوس ہوتی تھی، چاہے وہ خاموش بیٹھا ہو یا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہو۔ اس کی توجہ، اس کا میرا ہر وقت خیال رکھنا، میری پسندیدہ چیزیں لا دینا، راتوں کو دروازے پر آہستہ سے کوئی چھوٹا سا تحفہ رکھ جانا، سب کچھ ایک خاموش محبت کی گواہی دیتا تھا۔ مامی جان اکثر اس بات کا ذکر کرتی تھی کہ زوار تمہارے آنے کے بعد بدل گیا ہے، پہلے بہت چپ چاپ رہتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ میرے لیے کچھ محسوس کرتا ہے،
لیکن میرے دل کے کسی کونے میں ایک خوف، ایک اندھیرا چھپا ہوا تھا جو مجھے اس سب کے بدلے میں خوش نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ اندھیرا میری روح پر سایہ بن کر چھایا ہوا تھا۔ پھر ایک دن مامی جان نے وہ بات کہی جس نے میرے اندر سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ وہ میرے قریب بیٹھیں، ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولیں، بیٹا، ہم زوار کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ اب تم ہمارے سہارے ہو، تمہارے ماں باپ کی جگہ بھی ہم ہی ہیں، لیکن ہم زبردستی نہیں کریں گے، تمہاری رضامندی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں چپ رہی، کچھ دیر میری زبان گنگ رہی، لفظ جیسے گلے میں اٹک گئے تھے۔ ان کے الفاظ میں محبت، اپنائیت اور ذمہ داری تھی، لیکن میرے اندر کا شور کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ اس لمحے میرے ذہن میں وہی بھیانک خواب لوٹ آیا، ایک خواب جسے میں برسوں سے دل میں دفن کیے بیٹھی تھی، لیکن وہ خواب صرف خواب نہ تھا، وہ میری پچھلی زندگی کا ایک خوفناک سچ تھا۔ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں آہستہ سے کہا، میں زوار کے لائق نہیں ہوں مامی جان، میں خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا، جیسے کچھ سمجھ نہ پائی ہوں، لیکن میری آنکھوں کی نمی اور کانپتی ہوئی آواز نے شاید انہیں یہ احساس دلا دیا تھا کہ میری ہاں یا نہ محض ایک فیصلہ نہیں، ایک اذیت کی زنجیر سے جڑی ہوئی ہے۔ میں اٹھ کر کمرے کے کونے میں جا بیٹھی، دیوار سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر وہ ساری یادیں ایک طوفان کی طرح میرے وجود میں سرسرانے لگیں۔ وہ منظر، وہ رات، وہ لمحہ جب میرے سوتیلے باپ نے میری معصومیت کو کچلنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی لاکھ کوشش کی تھی، لیکن وہ لمحہ میرے اندر ہمیشہ ایک زخم کی صورت میں زندہ رہتا تھا۔ یہ وہ سچ تھا جسے میں کسی سے کہہ نہیں سکی تھی، نہ مامی جان سے، نہ زوار سے، نہ اپنے رب کے سوا کسی اور سے۔ میں کیسے کسی مرد کے ساتھ اپنی زندگی کا رشتہ جوڑ لیتی جب میرے اندر مردوں کے لمس سے ہی نفرت جنم لے چکی تھی؟ زوار تو معصوم تھا، لیکن میرے ماضی کے زخم اسے سزا کیوں دیں؟ میری خاموشی نے مامی جان کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ وہ میرے پاس آئیں، میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اگر دل میں کوئی دکھ ہے تو بتاؤ، میں تمہاری ماں بن کر سنوں گی۔ میں بس اتنا کہہ سکی، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں مامی جان جنہیں لفظوں میں نہیں ڈالا جا سکتا، وہ اندر ہی اندر رستے رہتے ہیں۔ رات بھر میں جاگتی رہی۔ زوار کی خاموش محبت، مامی جان کی ماں جیسی فکر اور میرے ماضی کی بھیانک سچائی سب مل کر میرے سینے پر بوجھ بنے بیٹھے تھے۔ زوار بدل چکا تھا، یا شاید وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، بس میں نے اپنی تکلیف کی دھند میں اسے کبھی ٹھیک سے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس کی باتوں میں اب وہ لڑکپن کی شوخی نہ تھی، بلکہ ایک خاموش، سلجھی ہوئی اپنائیت تھی۔ وہ میرے قریب رہتا، لیکن حد سے آگے کبھی نہ بڑھتا، میری خاموشیوں کو سمجھتا، میرے کرب کو لفظوں کے بغیر محسوس کرتا، اور جب کبھی میری آنکھیں جھک جاتیں وہ نظریں پھیر کر خاموش ہو جاتا، جیسے وہ جانتا ہو کہ میری آنکھوں میں درد کی ایک پوری کتاب چھپی ہے جسے چھیڑنا نہیں، بس پڑھ کر دعا دینی ہے۔ ایک دن جب سب گھر والے دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، میں صحن میں بیٹھی ہلکی دھوپ سینک رہی تھی، تب زوار ہاتھ میں ایک چھوٹا سا صندوق لے آیا۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا ہے اس میں نے بے ساختہ پوچھا۔ کچھ دعائیں اور کچھ یادیں، وہ مسکرایا اور صندوق میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے جب اسے کھولا تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، ایک سادہ تسبیح، ایک چھوٹا سا قرآن اور کچھ کاغذوں پر لکھی گئی چھوٹی چھوٹی دعائیں، جن کے نیچے اس کی لکھائی میں یہ الفاظ تھے، اگر تمہارا دل بہت زیادہ ٹوٹا ہے تو ان لفظوں سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، اگر قبول ہو جائے تو شکر ہے، نہ ہو تو بھی میں انتظار کروں گا، تمہاری خوشی کے ساتھ، تمہارے سائے میں۔ میرا دل کسی انجان سی کیفیت میں ڈوبنے لگا تھا۔ زوار وہ پہلا شخص تھا جس نے مجھے میری تلخیوں سمیت قبول کیا تھا، جو میرے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتا تھا، بغیر ان کے پیچھے کا سچ جانے۔ اس کی نیکی مصنوعی نہیں تھی، نہ وقتی۔ وہ نماز پڑھتا، یتیم بچوں کے اسکول میں رضاکارانہ طور پر کام کرتا، اور مجھے اپنے عمل سے یقین دلاتا تھا کہ دنیا ابھی مکمل اندھیرے میں نہیں ڈوبی۔ ایک دن رات کو بارش ہو رہی تھی اور بجلی چلی گئی تھی۔ میں چھت پر کپڑے سمیٹنے گئی تھی تو زوار ہاتھ میں لالٹین لے آیا۔ سنبھال لو، بارش تیز ہو جائے گی۔ میں نے سر ہلایا اور وہ میرے ساتھ بھیگنے لگا بغیر کچھ کہے۔ جب ہم نیچے آئے تو میں نے پوچھا، تمہیں میری خاموشی سے کبھی خوف نہیں آیا؟ اس نے ایک لمحے کو رک کر کہا، نہیں، تمہاری خاموشی نے مجھے بولنا سکھایا ہے۔ تم جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک امانت ہو، اور میں اس امانت کا پاس رکھنا چاہتا ہوں، چاہے وہ پاس رہے یا نہ رہے۔ اس دن پہلی بار میرے دل نے زوار کے لیے کوئی نرم دھڑکن محسوس کی۔ شاید محبت اسی لمحے جنم لیتی ہے
جب کوئی آپ کے درد کو سوال بنائے بغیر قبول کر لیتا ہے۔ میں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں ایک فیصلہ کیا، وہ فیصلہ جس میں میرے ماضی کی ہر تکلیف، ہر درد، ہر خوف کی چھاپ دھندلا کر محو ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی کو ایک جیل کی طرح محسوس کیا تھا، جہاں ہر دن وہی دوہرا درد تھا، وہی اذیت، وہی پچھتاوا اور وہی بے بسی۔ لیکن اب جب زوار میرے سامنے تھا، اس کی نیک دلی، اس کی محبت اور اس کا خلوص مجھے یہ سمجھنے میں مدد دے رہا تھا کہ میں اب ماضی کے سائے میں نہیں جینا چاہتی۔ میں نے اپنا فیصلہ سنبھالا اور اپنے اندر کی گہری گزرگاہوں کو چھوڑ کر ایک نیا راستہ چنا۔ وہ فیصلہ جو پہلے دن صرف ایک خیال کی صورت میں آیا تھا، آج حقیقت بن چکا تھا۔ زوار، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میرے الفاظ ایک نرم لیکن پرعزم لہجے میں نکلے، جیسے میں نے خود کو آزاد کر لیا ہو، جیسے میری روح نے پرواز کی ہو۔ زوار کی آنکھوں میں ایک جھرمٹ کی طرح خوشی پھیل گئی، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے اس نے میرے دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے خوف کو پہچان لیا ہو اور پھر اس نے ان سب کو تسلیم کیا ہو۔ تم نے میرا دل جیت لیا ہے، وہ بولا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ہمارے درمیان کے فاصلے ختم ہو گئے۔ زوار نے میری طرف ایک قدم بڑھایا اور میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں تمہاری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کی کوشش کروں گا جتنا ممکن ہو سکے۔ اس کی آواز میں وہ اتنی محبت اور ایسا وعدہ تھا کہ میں نے اپنی ہر الجھی ہوئی یاد کو چھوڑ کر اس کے ساتھ مستقبل کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ماضی کا بوجھ جو ہمیشہ میرے کاندھوں پر تھا، ایک دفعہ پھر دھیرے دھیرے ہلکا ہونے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی ماضی کی سزا اپنے حال کو کبھی نہیں دوں گی، اور یہ فیصلہ میرے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز بن گیا تھا۔ زوار کی محبت میں وہ سکون، وہ آرام تھا جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ محبت جو بغیر کسی شرمندگی، بغیر کسی خوف کے تھی، اور جو سچ میں مجھے وہ آزادی دیتی تھی جس کی میں ہمیشہ سے منتظر تھی۔